یہ شرم والی بات ہے ہی نہیں. ہم انسان ہیں, کبھی ہم بیمار بھی ہو جاتے ہیں. یہ ایک ہمدردی یا سپورٹ یا دعا دینے کی بات تو ہے, لیکن اس میں شرمندگی والا پہلو نہیں ہے. ویسے جو شرمندگی یا ندامت کا پہلو ہے وہ تو نشہ کرتے ہوئے یا بیمار ہوتے ہوئے, نقصانات ہوتے ہوئے وہ جو وقت تھا اس کے حوالے سے ہونا چاہیے. کہ سوشل کامنٹری یہ ہوتی ہے کہ کسی موضوع پر بات کرنا اور تنقید کرنا یا فار یا اگینسٹ بات کرنا, جیسے ڈبیٹنگ سوسائٹیز میں ہوتی بھی ہے, اور اس کے بعد بات کا آئی گئی ہو جانا, یعنی بات کی یا نہ کی ایک برابر. یہ ایک سٹائل ہے مسائل کو اپروچ کرنے کا. لیکن جس سٹائل کی ہمیں اور آپ کو اس کام کاج میں ضرورت ہے وہ ہے سنجیدہ سٹائل. ڈیفائن واٹ یو وانٹ اینڈ اسٹیپس ریکوائرڈ ٹو گیٹ دیئر. کوئی ایسا نشے کا مرض نہیں جس میں ریلیشن شپ ایشوز نہ ہوں. اب بھلے یہ کیمیکل ایڈکشن ہو یا نان کیمیکل ایڈکشن ہو. کیمیکل ایڈکشن تو یہ ہوتی ہے نا, جیسے چرس کا یا آئس کا یا ہیروئن کی نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جانا, اور نان کیمیکل ایڈکشن ہوتی ہے ایڈکشن ٹو اے پرسن, عشق میں پھنس جانا. عشق سمجھتے ہیں آپ؟ اچھا, گیملنگ بھی نان کیمیکل ایڈکشن ہوتی ہے, اور بھی بڑی شکلیں. آپ کو پتہ ہے جب دنیا کا بینکنگ سسٹم کلیپس کر گیا تھا تو پاکستان کا بچ گیا تھا. پاکستان ان کم ملکوں میں سے تھا کہ وہ جو ہاؤسنگ کرائسس اور وہ سب مارگیج, اور امریکہ میں وال سٹریٹ پر جو فراڈ کے گیمز کھیلی جا رہی تھیں جس نے امریکہ کے بڑے بڑے بینکس کو برباد کیا, اور امریکن گورنمنٹ کو بہت زیادہ سرمایہ انجیکٹ کرنا پڑا ان آرڈر ٹو ریسکیو دیم, کیونکہ وہ سارے لوگوں کے پیسے تھے نا. تو گورنمنٹ کو تھا کہ انہوں نے تو جو چند چڑھانا تھا چڑھا دیا ہے, پر جو انڈیویجول بندہ ہے بیچارہ جدے کوئی ساری زندگی دی پونجی پئی ہے, کسی دا 401k پلان ہے, کسی دا کچھ ہے, کسی دا سیونگز نے, انہوں دا کی بنے گا. تو پھر انہوں نے بہت سارے پیسے انجیکٹ کیے, اتنے سارے پیسے انویسٹ کیے انہوں نے, انجیکٹ کیے کہ ایک مرتبہ جو انہوں نے اسٹیمولس پیکج دیا نا, تو میری ساری گنتی کھبے سجے ہو گئے. $1100 بلین ایک دفعہ انہوں نے دیے تھے. ہمیں وہ سال میں $1.5 بلین دے دینا, لہریں بہریں ہو جاتی ہیں, کھبے سجے ہو جاتی ہیں چیزیں. ایڈکٹیو مائنڈ سیٹ کو سمجھیے. اس میں نا خطرے کا احساس کیے بغیر چیزوں میں چھال مار دینے کا بھی ایک ٹینڈنسی ہوتی. صرف آپ میں نہیں ہوتے, مجھ میں, میرے ارد گرد دنیا میں بہت سے لوگوں میں ایسا ہو سکتے ہیں. پر میں کسی دن کہوں گا ذرا صحت طبیعت اور بہتر ہو جائے وقار بھائی سے, وقار بھائی جو فراڈ ہے نا یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. اور مجھے اس کا موقع ایسے ملا پڑھنے کا کہ ڈاکٹر صداقت صاحب نے ایک امریکہ کی کنسولیڈیٹڈ باڈی ہے فراڈ پریونشن کی, جو آرگنائزیشنز کو سکھاتی ہے. تو کچھ سال پہلے ہم نے کسی ایسے پروگرام پہ کام کیا کہ ہم نے اپنی آرگنائزیشن میں ایمبیزلمنٹس اور فراڈز کو کیسے پریونٹ کرنا ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ آپ کا تو سبجیکٹ ہے نا, آپ کی تو ٹریننگز ہیں, آپ کو تو پتہ ہے دس از یور بریڈ اینڈ بٹر نا, آپ کا کام کاج سے اس کا تعلق ہے. تو آپ نے کسی دن مجھے گائیڈ کرنا, کیونکہ میرا بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے, کیونکہ یہ ایڈکشن کی ریکوری میں فراڈ پریونشن کو سیکھنا بہت ضروری ہے. فراڈ پریونشن سمجھتے ہیں؟ اپنے دل اور دماغ کو بتانا کہ دیر از نو اوور نائٹ سکسیس. اوور نائٹ کوریئر سروس ہوندی ہے, پر اوور نائٹ سکسیس نہیں جے کوئی ہوندی. راتوں رات والا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ فراڈ کی بنیاد ہے. ہاں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے ذہن میں یہ ہو یا آپ کے ذہن میں ہو کہ جی مجھ سے اتنا ٹائم بیماری کی وجہ سے میرے ہاتھوں سے نکل گیا, اب مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ شارٹ کٹس ہوں یا اگلا پچھلے سارے حساب برابر ہو جائیں. نہیں, یہ گیملنگ مائنڈ سیٹ ہے. اسی طرح تو گیمبلرز اگلا پچھلا حساب کرتے کرتے تو جتنے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بھی گوا دیتے ہیں. میرا چھکا ویسے ہی لگ سکتا ہے کہ ہم کسی ایسے کام میں ہوں جس میں آپ کی ہارڈ ارنڈ منی میری طرف, چھکے تو پھر ایسے ہی لگ سکتے ہیں کہ کسی کی ہارڈ ارنڈ منی ہو اور کوئی ایسا خوشنما فراڈ کا سسٹم ہو جس میں سے ہارڈ ارنڈ منی لوگوں کی اسکیم ہو کے میرے جیسے اور لوگ مجھے پورش میں دیکھ کے سمجھیں کہ بڑا لائق ہے. دنیا میں اتنا فراڈ ہوتا ہے کہ آپ کا خیال,
یار وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور میرا پلاٹ نکلا, یہ والے ابھی وہ ایس ایم ایس نہیں آتے روزانہ, کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ یہ چلتے ہیں, لوگ کارڈز لوڈ کراتے ہیں, لوگ کو رجسٹریشن کے نام پر 2000 روپیز دیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ایڈکشن سے بچنا ہے نا, تو آپ کو فراڈ مائنڈ سیٹ سے بھی بچنا پڑے گا, گیمبلنگ مائنڈ سیٹ سے بچنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے دماغ کو قدرت نے بنایا ہے نا, تو ہم سب کے دماغ بھی تھوڑے تھوڑے فرق ہوتے ہیں. کچھ دماغوں میں بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے, ٹھنڈ سمجھتے ہیں, بدو ملی میں پیدا ہوئے, بدو ملی میں ہی دنیا سے چلے گئے. اچھا, کچھ دماغوں میں پھر موٹیویشن ہوتی ہے کہ نہیں جی آئی ول چینج مائی لائف, وہ بدو ملی سے لاہور آ جاتے ہیں. پھر کچھ دماغوں میں اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے, تو وہ لاہور سے کراچی, کراچی سے دبئی, دبئی سے لندن, لندن سے نیو یارک, اس طرح کر لیتے ہیں. اسی طرح دماغوں میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے, اور موڈ ڈس آرڈرز میں تو لازمی ہوتی ہے نا, جسے رسک ٹیکنگ بیہیویئر کہتے ہیں. خطرے والا کام کرنا ہے, سیفلی پلے نہیں کرنا. گاڑی 80 سے نیچے چلاتے ہوئے انگزائٹی ہونی ہے, یار ہے بھی کوئی سپیڈ ہے, گڈی چلانی ہے 110 بھی, تے جتھے سپیڈ لمٹ ہوئے 70, تے جتھے سپیڈ لمٹ ہوئے 120 اتھے 150 تے چلانی ہے, تے ڈاج کرنا ہے سپیڈ کیمراز نو, اور اس تے فخر محسوس کرنا ہے کہ جی میں پورا راستہ تیز گاڑی چلائی ہے اور مجھے ایک بھی ٹکٹ ایشو نہیں ہوا. اس پہ فخر محسوس کرنا ہے, حالانکہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, یہ فکر کی بات ہے. غلط تو ہے ہی, یہ دماغ کے اچھا کام نہ کرنے کی نشانی بھی تو ہے نا, کہ ایک بندہ گھر سے لاہور سے اسلام آباد جانے کے لیے نکلا ہے, راستے میں وہ کھیڈیاں کھیڈیاں کر رہا ہے, کام وہ گھر سے کچھ اور کرنے نکلا تھا, لیکن راستے میں اسے ایک نئی گیم مل گئی ہے کہ اس نے موٹر وے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, اس نے موٹر وے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کھیلنا ہے, اس نے گڑبڑ بھی کرنی ہے اور پکڑے بھی, فضل بھائی آگے آ جائیں, اور پکڑے بھی نہیں جانا. فضل بھائی ماشاءاللہ ہے تو قد کاٹ اچھا, پر وہ آپ بیٹھتے ایسے مجھے نظر نہیں آتے, اس لیے میں نے کہا آگے آ جائیں. آپ ٹھیک ہیں؟ یہ بھی ایک خطرے والا دماغ ہے, ٹینجنشل مائنڈ سیٹ. کام کوئی ہور کرن نکلے ساں, ہور تو کدھر ہور ہی لنگ گئے. تو ایسے لوگ بھی جو یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں وہ فراڈ کے لیے بڑے ولنریبل ہوتے ہیں, سلپ تو دھڑا دھڑ ہوتے ہیں اور بڑا نقصان ہوتا ہے ان کا, ان کو بڑی اذیت ملتی ہے, ہر سلپ کے بعد اذیت ملتی ہے. یار جو این اے میٹنگ میں آتا ہے وہ تو بڑی جدوجہد کر رہا ہے, اس نے کیسے خود سے یا ول پاور, یہ تو بڑی جدوجہد کے نتیجے میں چھوڑنے والا بندہ ہے, تو خود سے تو نہ ہوا, پر جدوجہد کا راستہ تو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے نا خود سے, یا وہ کہ کوئی انہیں اسٹرگل ہی زیادہ نہیں کرنی پڑتی, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ہاں, تو 12 اسٹیپ پروگرام بڑی جدوجہد مانگتا ہے, اس میں اپنے دل کو, اپنے دماغ کو بڑا منانا پڑتا ہے. یہ بڑا زبردست پروگرام ہے, ہلا کے رکھ دیتا ہے بندے کو. اس کا تو پہلا سٹیپ بھی مان نہیں ہے, ایڈمیٹڈ وی ور پاورلیس. اب نشے کا مرض ہو اور وہ بندہ سوچے کہ میں پاور لیس ہوں, میں بے بس ہوں. میں نے تو لوگوں کو سٹرگل کرتے دیکھا ہے, میں نے تو یہ تو بڑا سینٹرل ایک ایشو ہے نشے کی بیماری کی ریکوری میں, کہ دل نہیں, دماغ نہیں مانتا, دماغ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں تم بڑے پاورفل انسان ہو, ان کو کیا پتا تم کتنے پاورفل. حالانکہ وہ بڑا بے بس ہوتا ہے, ہم سب کی طرح. ہم سب انسان بیماریوں کے آگے بے بس ہوتے ہیں. آپ لڑیں نا ذرا نشے کی بیماری سے, آپ کو پٹخا کے مارے گی. وہی کہہ رہا ہوں میں, تو آپ کی توجہ اسی طرف دلا رہا ہوں نا کہ آپ نے لڑنا کوئی نہیں ہے. نشے کی بیماری آپ سے بہت زیادہ طاقتور ہے. اس کی رسپیکٹ کرنا اور جیسے یہ قابو میں آتی ہے ویسے کرنے میں آپ کی خوشیاں اور نجات ہے. اور اگر آپ کو یہ زوم ہے
کہ آپ پہلوان ہیں اور آپ نشے کی بیماری کو پٹخا دیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. اس غلط فہمی سے، اس خوش فہمی سے اپنے آپ کو نکال لیں. یہ آپ کا انفلیٹڈ کانفیڈنس ہے، یہ آپ کا زوم ہے، یہ آپ کا خیال ہے کہ آپ سلمان نہیں عظیم ہیں. میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ عظیم نہیں سلمان ہیں. ان چکروں سے، اس ایروگینس سے اپنے آپ کو نکال لیں، اس کی طاقت کو مان لیں. اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا پھر بے بسی محسوس کریں، پھر وہ کریں جو دنیا میں کامیاب ہونے والے مریضوں نے کیا. اڈے اڈا لانا سمجھ دو. اڈا لگانا ہوتا ہے یعنی بندے کا پنگے بازی، جتوں لنگنا ہے جھگڑا ہی کرنا. ان باتوں پر بھی جھگڑا کرنا ہے جن کے بارے میں پتا ہے کہ یہ تو، جیسے ابا جی نے پوچھ لیا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، تو آگے سے غصے کے مارے کہہ دینا ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں مجھے پوچھنے والے، یا کہاں سے آ رہے ہو، یا کب آؤ گے، یا فون کرتا رہا ہوں آپ کو، آپ کیوں نہیں فون اٹھاتے. تو آگے سے جواب آتا ہے کہ آپ تو پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں میرے. آپ نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے. آپ نے باقی بہن بھائیوں کے لیے تو یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، لیکن میرے لیے کیا کیا. یعنی بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی اور کہاں کو نکل گئی ہے. یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ ابھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اس سے جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس موضوع کو اہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہم بات نہیں ہے، نشہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ جب چاہیں نشہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ ڈینائل ہے اور بڑا اسٹرانگ ڈینائل ہے یہ، آئی ایگری. پر اگر ایک کام کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا. کچھ عملی کام کاج کریں، اس کے نتیجے میں آپ کی سوچ بدلے تو یہ راستہ ٹھیک ہے. سوچ کے بدلنے کا انتظار کرتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ پہلے میری سوچ بدلے گی تو پھر میرے رویے تو بدل ہی جائیں گے، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فینٹیسی ہے. ریکوری مینجمنٹ کا پرنسپل یہ ہے کہ بیہیویئرز کو بدلیں، اس کے نتیجے میں سوچ اور رویے بدل جائیں گے. لیکن جو مریض صحت یاب نہیں نہ ہو پاتے بار بار کی ریہیبلیٹیشن ایفرٹس کے باوجود، وہ پتہ کیا کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہ کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری سوچ بدلے گی تو ہم اپنا بیہیویئر بھی بدل لیں گے. اس طرح ریکوری کبھی بھی نہیں آتی. ریکوری ایسے آتی ہے کہ پہلے بیہیویئرز بدلیں اور اس کے نتیجے میں سوچ بدلے. لیکن ان کا سنٹیکس یا ان کا سیکوینس ٹھیک نہیں نہ ہوتا. وہ نماز پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وضو بعد میں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں وضو پہلے کرنا چاہیے اور پھر نماز پڑھ لینی چاہیے. چیزوں کا سیکوینس بھی تو ہوتا ہے نا. تو انہیں یہ بات ڈسکس کرنی چاہیے کہ جی مجھے کنٹرول نہیں میں اچیو کر پا رہی یا پا رہا، مجھے بتائیں میں کیا کروں. اور پھر جیسے انہیں بتایا جائے تو وہ ویسے کر لیں. کہ آپ غصے کو نہیں چھوڑتے تو یہ بیماری بھی آپ کو نہیں چھوڑتی. آپ نے کچھ اینوریکسیا یا بولیمیا کے بارے میں پڑھا؟ اس میں ضد چھوڑنی پڑتی ہے، پر آپ تو کہتے ہیں میں نہیں چھوڑنا، میں نے غصہ اور ضد. تو کیسے ٹھیک ہوں گے پھر؟ اس میں سے بٹ نکال دیں. ifs اینڈ بٹس سے ریکوری کی جرنی نہیں ہوتی. انکنڈیشنلی سرنڈر کرنے سے ریکوری کی جرنی ہوتی ہے. ویسے آپ کو پتہ ہے میری ایک بڑی پسندیدہ انسان تھیں، اب وہ دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بولیمیا تھا اور ان کی ساری زندگی کلکلین میں گزری تھی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لیڈی ڈایانا. ساری زندگی اللہ کا شکر ہے کلکلین کلکلین کلکلین. کوئی چین دا
दिन नहीं सी होना दी जिंदगी च, क्यों भला? ये साइकेट्रिक बीमारी है जिसमें जो कहा जाए उसके उलट चलना, कदी क्वीन ना फड़ा, कदी एदे ना फड़ा, कदी ओदे ना फड़ा। यानी साइकेट्री की बीमारियों में कुछ, अच्छा अब मैं उससे पहले आपको बता दूं कि आप नोट करते हैं ना कि हम आपको ईटिंग पैटर्न और स्लीपिंग पैटर्न्स पर बड़ा जोर देते हैं, और यहाँ पर आप KFC से खाना मंगवाना चाहें तो मैं वीटो कर देता हूँ। यार उनको वजह होनी चाहिए ना, आपको गिला करना चाहिए कि नदीम साहब तुसी मेरी वाओ मील नहीं मंगवा के दी, मैं तो खफा, तो मैं फिर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, मैं माफी भी मांग। मसला वाओ मील के पीछे छुपी हुई एक जिद का था जो एक बीमारी से पैदा हो रही थी जिसे एडिक्शन कहते हैं। जो बीमारी ये है कि जो भी सिस्टम होगा मैंने सिस्टम की बात नहीं माननी, जो भी स्ट्रक्चर होगा मैंने स्ट्रक्चर, इधर को जा रहा होगा तो मैंने इधर को जाना है, ये है एडिक्शन। फिर एक और चीज भी एडिक्शन है कि मैंने ब्लंटली, ओवर्टली, वर्बली या साइलेंटली ये ईमान रखना है कि नशा किसी शक्ल में मेरी फीलिंग्स को बेहतर कर सकता है। ये भी एडिक्शन की बुनियाद है ये ख्याल। हालांकि नशे ने क्या आपको देना है यार, नशे ने तो आपको अजियतों के अलावा कुछ दिया ही नहीं। एडिक्शन ने तो आपको तकलीफों, परेशानियों, अजियतों, नाकामियों के अलावा कुछ दिया ही नहीं है। अगर दिया तो बता दें। 8 पहर की तकलीफें थीं जो आप सहा करते थे। अगर कोई डिसएग्री करना चाहे तो कर लें, आई एम ऑल ईयर्स टू यू। हाँ, तो इसीलिए तो कहते हैं कि फिर इस अजियत की जिंदगी से निकलने के लिए किसी स्टेप बाय स्टेप प्लान पर चलें। इसको अच्छी अच्छी फैंटास्टिक बातों की नजर ना करें। ये कुदरत ने, खुदा ने आपको और हमें एक शानदार मौका दे दिया है। इसके बारे में ये समझें कि ये लॉटरी निकल आई है। इसके बारे में ये ना समझें ओ यार मौका मिल गया अपनी सोचों को बेहतर करने का, जिनमें पिछली दफा कसर रह गई थी। कसर रह गई थी ना। आप आहिस्ता आहिस्ता इस ख्याल पर लेंटर पे लेंटर डाल रहे थे ना कि सिगरेट को कैसे मुस्तहकम करना है, मुस्तहकम सीमेंट में कैसे प्लस्तर करने हैं सिगरेट के ख्याल के ऊपर। ये तो कुदरत को कुछ ऐसा मंजूर था कि आप चरस की तरफ भाग उठे और फिर आपका इंडोर होने का रास्ता निकल आया, वरना तो आपकी बीमारी आपको घसीट के उस तरफ लेके जा रही। मैंने आप लोगों को ये करते हुए नहीं देखा कि आप लोग ना समझें। हाँ, ये जरूर देखा है कि कभी जल्दी, कभी दरमियाने वक्त गुजरने के बाद और कभी बहुत वक्त गुजरने के बाद समझते हैं। पर ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है रिकवरिंग पेशेंट्स के साथ कि वो समझते ही नहीं है। ये नहीं है यार। अगर पुरखुलूस खिदमत करते रहेंगे तो अल्लाह ताला का फजल तो शामिल हाल है। विलिंग वेज क्यों नहीं होने देता? हाँ, तो ये जो इंतहाई रवैये हैं, जैसे नफरत है या गुस्सा है या चिड़चिड़ापन है या सेल्फ हार्म की कुछ शक्लें हैं, जरूर कहें, मैं सुनूंगा। इनसे जान छुड़ा लें, यही है, इन मुश्किल रवैयों से। लेकिन अभी आपको सुकून नहीं मिला। फायदा कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन अभी सुकून जरा दूर है। आपने सुकून को डांट डपट के परे भी बिठाया हुआ है, पता है आपको? और किसने सुकून को या खुशी को डांट डूंट के दबके मार के, दबके मारना समझते हैं, पर इसके लिए दिल कुशादा करना पड़ेगा। यार अल्लाह तो चाहता है। आपके ख्याल में अल्लाह ताला क्या चाहते हैं हमसे? यही चाहते हैं ना कि जैसे आप और मैं कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है अल्लाह ताला क्या चाहते हैं। प्यार बहुत करते हैं, फिर कहते हैं लईसल इंसाना इल्ला मासा, इंसान के लिए इसके अलावा कुछ नहीं सवाए उसके जिसकी वो कोशिश नहीं। सही वर्ड यूज करें, सही करता है। सही में और कोशिश में फर्क है कि यानी अल्लाह ताला ने अपने प्यारे लोगों को ये भी सिखाया कि जब अपनी जान पर या अपने मुफाद पर जुल्म कर दें तो फिर क्या करें।
کیونکہ غلطی کرنا تو انسان ہونے کی پہچان ہے, دلیل ہے. تو یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے کہ آپ اور میں غلطیاں کرتے ہیں. بڑا ایشو پتہ کیا ہے؟ پھر ہم غلطی پہ ڈٹ جاتے ہیں, بہانے بناتے ہیں, لڑتے ہیں, بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں, انا سے کام لیتے ہیں, دوسرے پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. ہمیں ہماری بہتری کا کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, جیسے والد ہیں, والدہ ہیں, استاد ہیں, تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہم ان کی طبیعت میں یا ان کی زندگی میں خامیاں تلاش کرنے لگتے ہیں تاکہ اصل موضوع سے توجہ ہٹ جائے, یا ان کو سکھانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نشے کی بیماری کی ریکوری میں بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, اسے رول ریورسل بولتے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ کہاں کھڑی تھی؟ نازیز کے ساتھ. دے ہیو بین آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. پر سانو جدوں سنان آن گے نا کہانیاں, یہ میں نے اور بھی دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ اگر میں نے کسی سے کام کہا ہے نا تو انہیں کئی دفعہ من کہانی سنائی ہے. ایک دفعہ میں ایک جینٹل مین نو کیا کہ یار اے پیشنٹس ہسے نا وہ کوکا کولا منگوانی سی. ورلڈ وار 2 تک تو وہ تھے ہی نہیں یار, دے ور آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری نا. تو یار جو لوگ رانگ سائڈ آف ہسٹری ہوتے ہیں تو وہ نقصان اٹھاتے ہیں نا یار. جو رانگ سائڈ آف ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں نا. دیکھیں, دیر از اے رائٹ سائڈ آف ٹریٹمنٹ اینڈ دین دیر از اے رانگ سائڈ آف ٹریٹمنٹ. رائٹ سائڈ آف ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ رائٹ سائڈ آف ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ جیسے آپ کے ڈاکٹر صاحبان آپ سے کہیں مشکل بھی پیش آئے ویسے کر دیں. میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ مشکل بھی پیش آئے تو ویسے کر دیں. اور رانگ سائڈ آف ٹریٹمنٹ پتہ کیا ہے؟ آپ اپنے ڈاکٹر صاحبان کو بتائیں کہ اینج نہیں اینج. ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ دبا کے ویپنگ کرنے دی جائے. یہ بہت بڑا ٹریپ ہے. لیکن دوسرا ٹریپ یہ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے ٹریٹمنٹ پروفیشنلز کو بتا سکتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کر لیں. 2 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ جو ٹریٹمنٹ جن پر پوری اپلائی ہونی چاہیے اور ایک وہ جن پر نہیں ہونی چاہیے. لوگ چوری کرتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, ایکٹ کرتے ہیں کہ پھینٹی تونی کے بعد بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑا, اندر سے وہ لیرو لیر ہو گئے ہوتے ہیں. کیا ریکوری کا اس میں عزم ہے سگریٹ؟ نہیں, یہ جوگی ہونے کی نشانی ہے جی. کیونکہ خیال یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ سپورٹ اور آسانی ملے گی, اور یہ خیال صحیح نہیں ہے, دماغ کی خرابی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, پیتے ہیں لوگ ریکوری میں بھی سگریٹ, میں نہیں کہہ رہا, پر کبھی آپ انہیں یہ کہتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں اور آپ بھی ایسے کیجئے. یہ جو نشہ پیر ہے نا, اس کی دربار پر جب قوالیاں اور دھمالیں ختم ہو جاتی ہیں نا تو دیے تو پھر بھی جلتے ہیں نا. یہ وہ ہے, یہ دیا جلانا ہے. وہ تو پھر شہزادگی ہو رہی ہے. لیکن اصل میں نشہ چھوڑنے کے بعد سگریٹ کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ اس سے کچھ سپورٹ ملے گی, یہ نشے کی دم توڑتی ہوئی زندگی کو ایک نیو لیز آف لائف دینا ہے. ڈھیر سارے لوگوں کی ایڈکشن کی بیماری کا آغاز پتہ کہاں سے ہوتا ہے؟ سگریٹ سے. ہینس دا نیم گیٹ وے ڈرگ. اسی لیے تو اسے گیٹ وے ڈرگ کہتے ہیں, کیونکہ جو دوزخ کے دروازے ہوتے ہیں نا, دا گیٹس آف ہیل, وہ سگریٹ ہی تو کھولتا ہے کسی ایڈکٹ کی زندگی میں. اسی لیے اسے گیٹ وے ڈرگ کہتے ہیں. اور کیوں کہتے ہیں گیٹ وے ڈرگ؟ ایتھے اے کی تمباکو دے نال دروازے بندے ہوندے نے, پر دل نہیں نہ مانا. نہیں, میں سب سے مخاطب ہوں, آپ کی طرف چہرہ کر کے بات کر رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں, دل نہیں نہ مانا. ہاں, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے دماغ کو, اپنے دل کو منا لیں, اس سے بات کریں, اس کو بتائیں. یعنی اپنے دماغ سے بات کرنا کہ یہ بیمار خیال ہے اور مجھے بیماری کی وجہ سے بیمار خیال آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے دماغ میں بیمار خیال کیسے آتے ہیں؟ جب یہ بیمار ہوتا ہے. یا ہماری آنکھوں کو صحیح نظر کیوں نہیں آتا؟ جب نظر خراب ہوتی ہے. تو جس طرح نظر میں کمی کمزوری اور خرابی ہو تو ہم اینک لگا لیتے ہیں, ہاں بڑی آسانی سے, بڑی جلدی. اس کے لیے کسی سٹیپ بائی سٹیپ پلان پر, کسی عملی بیہیورل طریقہ کار پر چلنا پڑتا ہے. اچھا, اگر ایکسیپٹنس تو پتہ نہیں چلا,
پتہ چلنے کی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ ڈینائل سے بھی جان چھڑا لے اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھے وہ کام کرنے سے جس سے ڈینائل بریک ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں. انٹرونشن ڈیٹا, 4 اسٹیپ انوینٹری, ہاں ٹھیک ہے, 4 اسٹیپ انوینٹری, 12 اسٹیپ پروگرام, ٹریٹمنٹ, یہ ساری چیزیں ڈینائل کو بریک کرتی ہیں. جی بلال, آپ کا خیال یہ ہے کہ جو زیادہ بیمار ہوتا ہے اسے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور جو کم بیمار ہے وہ لٹیں ڈال سکتا ہے. جو بیمار ہو گیا ہے, جو بہت ہرٹ ہو گیا ہے, وہ تو احتیاط کرے گا ہی, پر بات تب ہے کہ ہم مزید مسئلوں سے بدلنے کے لیے ایسی احتیاط کریں کہ چھوٹی بات کو بھی بڑا سمجھیں. اس اسٹریٹجی کو کہتے ہیں خط کو تار سمجھنا. نشے کی بیماری کی ریکوری ایسے ہوتی ہے, ایسے نہیں ہوتی کہ کچھ نشوں کو گفتگو میں بڑے نشے ڈکلیئر کرنا اور سگریٹ جیسے نشوں کو چھوٹے نشے ڈکلیئر کرنا, اور جب یہ ڈیکلیریشن ہو جائے تو ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس پر سائن کر دینا کہ ہنتے میں سگریٹ, اور پھر سگریٹ کے خیال کے ساتھ رومانس کرنا, محبت پالنا. آپ دور سے دیکھتے ہیں, دور سے دیکھنے میں چیزیں سہانی لگتی ہیں. اردو کا محاورہ سنیں, دور کے ڈھول سہانے. The grass always looks greener on the other side. دور سے دیکھے نا کسی کو تو لگتا ہے سب ٹھیک ہے, اس بندے پر جو گزر رہی ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے. ایڈکشن سے نکلنے کے لیے دل کشادہ کرنا, صبر سے کام لینا, انتظار کرنا, کسی کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا. آپ کی کچھ چیزیں دوسروں کی مثال سے لی جا سکتی ہیں, کچھ چیزیں جو ایکسپیرینس سے طے ہو چکا ہے کہ ایسے نہیں ہونا, اب اس پر آپ خواب دیکھنا چھوڑ دیں. ارطغرل ڈرامے کا میں نے ذکر اس لیے کیا تھا, اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں تہاڈا ماضی بڑا شاندار سی تے جے تسی اس طرح ہی ویلیاں کھاندے رہے تے مستقبل بھی بڑا شاندار ہوئے گا. کدو ہوئے گا, نہ پہلے چنگا سی نہ ہن چنگا. مانتے ہی نہیں ہیں کہ مسئلے ہیں, تو جو بندہ مانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے مسئلے ہیں سب ٹھیک ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کبھی آپ کسی دکاندار کے پاس گئے ہوں اور آپ نے اپنی شکایت بتائی ہو کہ بھائی میں یہ چیز آپ سے خرید کے لے کے گیا تھا, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں بالکل شاندار کمال. اب وہاں پر بندہ کیا بات کرے جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا بندہ کہہ رہا ہے بہترین ہے, سب ٹھیک ہے. یار سب ٹھیک ہوتا تو پھر سب ٹھیک ہوتا, پھر اور کی چاہیے دس. تو یہ جو رومانس ود دا آئیڈیا ہے نا, اس سے جان چھڑانی پڑے گی, اس سے جان چھڑانی پڑے گی. یہ ایڈکشن کا نقطۂ آغاز ہے. ایڈکشن اسی طرح نا کریپ کرتی ہوئی آتی ہے, بڑی خوشنما سی لگتی ہے. جس کی زندگی میں انٹر ہوتی ہے اس کو دکھائی نہیں دیتا کہ میری زندگی میں کتنی بڑی بلا آ رہی ہے. ایڈکشن نہ پہلے آ کے چاہ کرتی ہے چھوٹے سے پیارے سے بچے کی طرح, اس کے بعد تو پھر بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں لوگ. چوریاں لوگ اس وجہ سے تھوڑی کرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ ایڈکشن کے تحفے ہیں, وہ ایڈکشن کے سمٹمز ہیں. چلے میں آپ کو ایڈکشن کا ایک سمٹم بتاتا ہوں, آپ مان بھی لیں گے, حیران بھی ہو جائیں گے. اس وقت بھی جھوٹ بولنا جب جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کمپلسو لائن. تو اس کا مطلب ہے کہ ایڈکشن میں جو چوری چکاری ہوتی ہے اس کا تعلق حالات سے نہیں ہوتا, اندر کی کیفیات اور دماغ کی سوچوں سے ہوتا ہے. وہ بھی سٹیل کرتا ہے جسے سٹیلنگ کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی, جو کروڑ روپے کی گاڑی میں گھوم رہا ہے. لاہور کے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز پر جہاں پر مالدار لوگ جاتے ہیں شاپ لفٹنگ ہوتی ہے, کون کرتا ہے؟ غریب غربا کر دینا. تو انہیں ضرورت ہوتی ہے شاپ لفٹنگ کی, ان کے اندر ایک بیمار رویہ ہوتا ہے. نو اٹ از ناٹ ریئر, اٹ از ناٹ ریئر, اٹ از ایوری ڈے ہیپنسٹانس. روز لاہور میں اتنی شاپ لفٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کا خیال ہوگا, بہت شاپ لفٹنگ ہوتی ہے. تنگ آ کے نا سٹوروں والوں نے پتا کیا کیا, لوگوں کو پکڑنا چھوڑ دیا. وہ جتنی ان کی چیزیں ضائع ہوتی ہیں نا وہ اماؤنٹ بھی باقی کسٹمرز اور کاسٹ میں ایڈ کر دیتے ہیں. وہ پہلے ہی رکھ لیتے ہیں کہ جناب پلفریج ہونی ہے اتنی. پلفریج از دا ورڈ.
یعنی انہوں نے اتنے چوٹیں کھائی ہیں شاپ لفٹنگ اور کلیپٹومینیا کے ہاتھوں کے، انہوں نے اپنے بزنس ماڈل میں ہی اسے شامل کر لیا ہے کہ جناب جنہ خرچہ ہونا ہے نا تے کاسٹ آف بزنس 3 to 4% ابھی پال. وہ تو پازیٹیو چیز ہے نا. ایڈکشن کے مسائل کو پازیٹیو نیگیٹو کے اینگل سے نہ دیکھا کریں، اس کو سمٹم سمجھ کے ڈیل کیا کریں. جس نے اپنی فیملی سے بھی جھگڑا کیا ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے بھی احترام اور ہمدردی ہے. اس نے بھی وہ کوئی مولا جٹ نہیں تھا، اس کی بیماری اس سے کھینچا تانی کر رہی تھی کہ یہ جو بندہ تمہیں روک رہا ہے نا، اس کو ذرا سیدھا کرو. وہ کوئی پہلوان نہیں ہوتا جسے نشے کا مریض کہتے ہیں، وہ تو بیچارہ تنگ ہوتا ہے اپنے حال سے، اپنی بیماری سے، اپنی کیفیت سے، اپنی مشکلات سے. اچھا میں بالکل اسے نہیں نظر آ رہا ہوتا، اور اس کا ایک اور ثبوت دوں، اسے بعد میں ریگریٹ ہو رہا ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے یار میں کی کرتا رہنا وا، میں ابا جی نو عید والے دن مہمانہ دے سامنے بست کر دیتا. یار میرے ابا جی کیوں میرے ول دیکھ کے تے انہاں دا چہرہ انج ہو جاندا ہے، یار میرے ابا جی میرے تے اعتبار کیوں نہیں کرتے. کبھی اسے لگتا ہے کہ انہیں گاڑی پیاری ہے. ہوتا ہے نا کہ جب کوئی نوجوان نشے کا مریض گاڑی لے کے جائے اور نشہ خریدنے کے لیے گاڑی کا استعمال کرے تو اس کے گھر والے کہتے ہیں روکو گڈی. یار میں نے لوگوں کو چابیاں چھپاتے دیکھا ہے تشام بھائی، میں نے لوگوں کو گاڑیوں کے ٹائر پنکچر کرتے دیکھا ہے. یار میں نے ایک فیملی کو دیکھا، انہوں نے اپنے بیٹے کی آؤڈی کے رن فلیٹس پنکچر کر دیے تھے. کین یو بلیو اٹ؟ انہیں گاڑی پیاری نہیں ہوتی، گو کہ بیٹا یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو تو گاڑی پیاری ہے میرے سے. انہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی انہیں نا اپنے بیٹے کی جان پیاری ہوتی ہے. انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے نشہ لینا ہے یا اس نے گاڑی کسی پل تو تھلے ڈگ دینی ہے. یار مجھے اس جینٹل مین نے نا ایڈکشن کا نیا لیسن دیا. انہوں نے ہمارے پاس سے چھال مار کے ٹانگ توڑوا لی، بھاگ گئے. ٹانگ تھی زخمی، ہسپتال ایڈمٹ ہوئے، وہاں سے بھی بھاگ گئے. گھر میں تھے، طبیعت بڑی خراب تھی. سنڈے والے دن ڈاکٹر ثاقب صاحب کراچی میں، انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار وہ جا کے نہ دیکھیں اور جو بھی کیفیت ہو مجھے بتائیں، پھر میں اس کو دوائی تجویز کرتا ہوں. ہی از سک. میں نے کہا اچھا ہی چلا جاتا ہوں. تو میں ان کے گھر چلا گیا. The gentleman was sitting in his Audi and the car was punctured. مجھے دیکھ کے وہ تھوڑا سا گھبرایا، تو میں نے کہا یار گھبرانے والی بات نہیں ہے، مہمان کو دیکھ کے گھبراتے نہیں ہیں، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یار ٹانگ تمہاری ٹوٹی ہوئی ہے، لٹکا کے تم بیٹھے ہوئے ہو، سویلنگ تمہاری نظر آ رہی ہے، تو اٹھو. اور اس کا ملازم تھا تو میں نے کہا اٹھائیں انہیں اور کمرے میں ان کے بیڈ پہ لٹائیں، جیسے ان کے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایلیویٹ کرنی ہے. خیر وہ آ گئے. تو میں نے ان سے کیفیت پوچھی، ڈاکٹر صاحب کو کال کیا، انہوں نے دوائی بتائی. خیر میں چائے شاہ پی رہا سی تو من کہنے نے کہ سر، میں کہا یار ہویا کہ اسی کی رولا ہے. کہتے سر ایسے ہوا. پھر میں ڈیفینس نیشنل سے بھی بھاگ گیا. میں کہا اچھا یہ کیا رولا ہے؟ کہتے ہیں سر جو ہی میں اینستھیزیا سے آؤٹ ہوا مجھے ٹانکے شانکے لگے تھے، راڈز ڈلی ہوئی تھی، میں بھاگ گیا. میں نے کہا یار ادھر ہی ٹھہر جاؤ، جو میرے دل میں تمہاری طرف سے کوئی گلا تھا نا وہ ختم ہو گیا. تم اتنے بیمار ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے بھاگتے نہیں ہیں. میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ تم ہم سے بھاگتے ہو، پر یار تم تو اتنے بیمار ہو کہ جو تمہاری مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے تم اس سے بھاگتے ہو. میں نے انہیں بتایا، سمجھایا کہ یار بھاگنا دوڑنا چھوڑ دو، اپنی اذیت کو دیکھو، سمجھو، پہچانو، ان اذیتوں سے مصیبتوں سے باہر نکلو. نئی آپ کی شادی ہوئی ہے، نہ آپ اپنی شادی شدہ زندگی پر توجہ دے سکتے ہیں، نہ آپ اپنی کام کاج پہ توجہ دے سکتے ہیں، نہ کچھ اور، کیونکہ ایڈکشن آپ کی زندگی پہ پوری طرح بلا کی طرح چھا چکی ہے. He was kind, he was courteous, he was respectful, لیکن بعد میں مجھے نہیں پتا. جی اب جب آپ ایڈکشن کے علاج میں حصہ لے رہے ہیں نا تو بڑی سنجیدگی سے اسے کامیاب بنانے کا سوچیں. گھڑی نہ دیکھیں، ٹائم کو ضائع نہ کریں، اپنے فائدے کے بارے میں سوچیں، سنجیدہ ہو جائیں. آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ ایڈکشن کی تکلیفوں سے نکل کے اچھی خوشگوار ریئل زندگی گزاریں. ریئل زندگی یہ ہوتی ہے کہ اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، چیلنجز بھی ہوتے ہیں.
तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठू। गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।